بھارت کے وزیر اعظم ایک بادشاہ کی طرح اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محل میں بیٹھ کر ان کو ان غریبوں کی آہیں، ان کی تکالیف، یہ جلتی ہوئی چتائیں، یہ قبرستان میں دفن ہونے والی لاشیں، ان اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ملنا، ان کے لوگوں کی تڑپتی ہوئی آہیں، ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم، آپ پر کون سی چیز اثر کرے گی بتائیے نا، کون سی چیز اثر کرے گی؟ اگر آج آپ اپنی محبت، اپنی انسانیت، اپنی تکلیف کو نہیں دکھائیں گے عمل کے ذریعے، بھاشن کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے، ان غریبوں تک، ان مرنے والوں تک، ان بیماروں تک آپ کی حکومت کو پہنچنا ہے۔ آتم نربھر، آپ نے آتم نربھر کہا، کون سا آتم نربھر بھارت کیا آپ نے؟ بنگلہ دیش ہماری مدد کر رہا ہے، جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ جو بنگلہ دیشی نکال کے پھینکیں گے، وہ بنگلہ دیش ملک آپ کی، ہمارے دیش کی مدد کر رہا ہے۔ ریمیڈیسور بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، یورپین یونین سے آ رہا ہے۔ کہاں ہے آتم نربھر بھارت؟ کیا کیا آپ نے 6.5 سال میں؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، الیکشن آپ ضرور جیتے، یقیناً الیکشن آپ جیتے اور جیتیں گے، مگر آپ نے ملک کو چلانے کی قابلیت آپ کے پاس نہیں ہے، الیکشن جیتنے کی قابلیت آپ کے پاس ہے، ایک غریب کو آکسیجن پہنچانے کی آپ کی حکومت کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ایک بیمار کو شفا دینا، اس کو علاج کرانے کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن جیتنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس مشین ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، مگر آج ایسے وقت میں یہ کبھی بھی بھارت میں اس طرح کا وقت کبھی نہیں آیا جو آج غریب اور ہر شخص پریشان ہے۔ دولت مند ہیں، بیڈ نہیں مل رہا ہے، غریب ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ حقیقت ہے ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن عزیز کی۔ میری آپ سے پھر سے درمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ جب اپنے گھر سے نکلیں گے ماسک لگائیے، پلیز برائے مہربانی ماسک لگا کر نکلیے، بچائیے اپنے آپ کو۔ اگر آپ بغیر ماسک کے نکلیں گے اور آپ بیمار پڑ جائیں گے تو کتنا کام یہ ڈاکٹرز کریں گے، کتنا کام وہ نرسز کریں گی، وہ بھی تو انسان ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے کہ 48 گھنٹے ایک ڈاکٹر نرس اسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ ہم کو ان پر بھی تو رحم کرنا ہے، ان پہ تو بچانا ہے، وہ بھی کسی کے باپ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی ماں ہے۔ ماسک پہنیے، ماسک بغیر پہنے مت نکلیے، حماقت مت کریے۔ حماقت اگر آپ کریں گے اور آپ کو کووڈ ہو جائے گا تو یہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ کوئی گھنٹہ نہیں جاتا کہ جب معلوم ہوا کہ بھئی کسی کے رشتہ دار میں، کسی کے جاننے والے میں، کسی کے دوست کا، کسی کے ساتھی کا انتقال ہو گیا، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، پوری کوشش کریے، غیر ضروری ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کا شوق مت کریے۔ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ سمجھیے میری اس بات کو، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ اور جب ویکسینیشن آ جائیں گے، جب تلنگانہ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ویکسینیشن لے رہے ہیں، دیگر ریاستیں کہہ رہی ہیں، اسٹیٹس کہہ رہے ہیں ویکسینیشن لیں گے، وہ فوراً دے ویکسین لوگوں کو، فوراً لگائے ویکسین سب لوگوں کو۔ ہم پرائم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کیوں نہیں آپ دواخانوں کو جا کر دلی میں دیکھتے؟ سب کو بند جائیے، ایک جگہ دیکھیے، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ایک ایک چیز کی خبر آپ کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے۔ یہ حکومت کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی حکومت، چتاؤں میں نظر نہیں آتی، لوگ پریشان ہیں، لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، قبرستان بھر چکے ہیں۔ اسی لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ پلیز خدا کے لیے ماسک پہنیے، غیر ضروری اگر کام نہیں ہے اپنے گھر سے مت نکلیے۔ جب ویکسینیشن آ جائیں گے، اب تو ویکسین نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں دلی حکومت، دلی کے بادشاہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کہیں ویکسین نہیں ہے۔ جب ویکسینیشن آ جائیں گی فوراً جا کے ویکسین لیجئے، ویکسین لیجئے، اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ویکسین لے چکا ہوں،
میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ایم ایل ایز کو دلا ہوں ویکسین لیجئے، اپنے آپ کی حفاظت کریے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھی حیدرآباد میں ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ہیلپ لائن سے بھی آپ رابطہ کریے، اور وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، قابل ڈاکٹر ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں۔ آپ ان سے ٹیلی فون پر وہ آپ کی پوری کیفیت لیں گے، ویڈیو کال بھی کریں گے آپ کو ضرورت پڑی، اور ان کے مشورے کے اوپر مجلس کی اراکین آپ کے گھر تک لا کر وہ آکسیجن سلنڈر دیں گے، دوائیں بھی دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے قریب اور 26 یا 27 لاکھ کا آکسیجن کانسنٹریٹرز کا بھی آرڈر دیا ہے، اور وہ آکسیجن کانسنٹریٹرز آپ پلگ میں لگا کر بھی 10 لیٹر تک اس کی کیپیسٹی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہم کو مل جائیں گے 3 یا 5 مئی تک۔ ہمارے جس کے ساتھ ہم نے آرڈر پلیس کیا انہیں بتایا کہ 3 یا 5 مئی تک آ جائیں گے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی وہ آکسیجن کانسنٹریٹرز ہم لوگوں نے فیصلہ لیا، بلکہ ہم لوگ اور 5 وینٹیلیٹرز بھی میں خرید رہا ہوں، ٹرسٹ کے ذریعے سے 5 وینٹیلیٹر خریدیں گے، اور 5 ہم لوگ آکسیجن کانسنٹریٹرز سیمانچل کی سرزمین میں، کشن گنج میں وہاں کے ڈی ایم صاحب کو دیں گے 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز، اور دوسری ایک اور مقام پر جہاں پر جو اختر الایمان صاحب کی اور رکن الدین صاحب کا جو اسمبلی حلقہ ہے وہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی 1 وینٹیلیٹر دیں گے اور 2 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے۔ ویسے اورنگ آباد میں انشاءاللہ وہاں کے اورنگ آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مجلس چیریٹیز ٹرسٹ کے تحت 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے، اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی مفتی اسماعیل صاحب جو مالیگاؤں کے ہمارے رکن اسمبلی ہیں، میں امتیاز علی صاحب کو یہ ذمہ داری دوں گا جب یہ آ جائیں گے، وہ مالیگاؤں میں 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے۔ دھولیاں میں ہمارے ایم ایل اے ہیں فاروق شاہ امتیاز صاحب، وہاں پر جا کر وہاں پر بھی 1 وینٹیلیٹر اور 2 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے، اور یہاں پر حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی کم سے کم 15 سے 16 آکسیجن کانسنٹریٹرز بھی رہیں گے، کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ سلنڈر کو آکسیجن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آکسیجن کانسنٹریٹرز بھی دیں گے۔ ہماری کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام کو اس پلیگ سے، اس وائرس سے چھٹکارا ملے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تمام مل کر کام کریں گے۔ اور کیسے کام کریں گے؟ نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے پر شک کرنا چھوڑنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کو انسان کے طور پر دیکھنا پڑے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، ہمت سے کام کریے، حوصلے سے کام کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے کام لو، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا الذین، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت مندوں کے پاس دولت ہے اس کو فضول خرچی مت کریے، یہ وقت ہے اپنی دولت کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ جن کو اللہ نے دولت دی وہ آپ کی دولت نہیں ہے، وہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت ہے۔ غریبوں کے لیے مدد کرو، ان کی دواؤں کا انتظام کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ صبر ہے۔ صرف غریبوں سے، مصیبت زداؤں سے صبر کے لیے کہنا نہیں، بلکہ امیروں کے لیے بھی صبر یہ ہے کہ آپ مدد کرو۔ آج یہ وقت مدد کرنے کا ہے ایک دوسرے کی، آج انسانیت دکھانا ہے۔ اگر آج آپ مدد نہیں کریں گے ایسے موقعوں پر تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس شہرت ہے، جو ایم پی ہیں، جو ایم ایل اے ہیں، جو کارپوریٹر ہیں، جن کو اللہ نے سوسائٹی میں، معاشرے میں مقام دیا، اس کو استعمال کریے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم اسی طریقے سے اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ تمام سیفٹی احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کووڈ کے جو
پیشنٹس میں بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کمی لا سکیں گے. ہم تمام کو ایک ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ اپنے یوتھفل اسپرٹ کا مظاہرہ کریے، مدد کریے، مگر پورا احتیاط کریے. اندھا دھن ہو کر مت جائیے. ماسک لگائیے، 2 لگا سکتے تو بہت بہتر ہے، مگر کم سے کم 1 ماسک لگائیے. سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے اور ہمت سے کام کریے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے ہم تمام کو ایک دن جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، مگر ہم کو اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، انسانوں کی جان کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے. میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن عزیزوں نے، ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے ماؤں کو کھو دیا، اپنے والد کو کھو دیا، اللہ ہم اپنے دوستوں کو کھو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو صبر دے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام کو صبر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ہمت اور حوصلہ دے، اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام کے اور جنگ بدر کے ان تمام صحابیوں کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک بھارت میں اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم مل کر، ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس ملک کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.